بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ. آج ہے 10 جون اور دن ہے منگل کا. آج کافی خبریں ہیں. بلا کسی تمہید کے ہم جائیں گے خبروں کی طرف. آج منگل کا دن ہے. عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے. ان کی فیملی ممبرز اور وکلاء کی ملاقاتیں آج متوقع ہیں، لیکن پچھلے 3-4 مہینے سے ان کی خواہش کے مطابق ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. اس دوران عید گزری ہے اور عید کے موقع پر بھی عمران خان اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا. انہیں عید نماز پڑھنے نہیں دی گئی اور جیل قوانین کے مطابق ان کی ملاقات ہونا تھی، لیکن ملاقات بھی نہیں کروائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ گھر سے بھی کھانا منگوانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور پچھلے سال عمران خان صاحب نے جو قربانی کی تھی وہ باقاعدہ طور پہ کھانا پک کر آیا تھا جیل اور 300 قیدیوں نے کھانا کھایا تھا، لیکن اس بار جیل حکام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اور پہلے ہی بتا دیا تھا کہ گھر سے نہ کھانا آئے گا اور نہ ہی قیدیوں کو پکا ہوا کھانا یہاں پہ لانے کی اجازت ہے آپ لوگوں کو. تو لہٰذا یہ ہو گیا. آج ملاقات ہے تو دیکھنا ہے کہ آج ان کی بہنوں کی ملاقات ان کی خواہش کے مطابق ہو پاتی ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ وکلاء ان سے ملاقات کر پاتے ہیں یا نہیں. یہ تو ایک پہلی خبر. دوسرا، آج ہے جناب 10 جون اور 10 جون کو آج پیش کرنا ہے بجٹ. وفاقی بجٹ ہے اور یہ موجودہ رجیم کا چوتھا بجٹ ہے. کل اقتصادی سروے پیش کیا جا چکا ہے اور اقتصادی سروے میں مزید جو ہے وہ کافی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی ہوتی ہے جی کتاب اور کافی اعداد و شمار ہوتے ہیں، تو اس کے آہستہ آہستہ اس کی جو جزیات ہیں باہر آتی ہیں. تو اب جو چیزیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں، مزید مالیاتی سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی حکومت 3.5 پونے 4 سال رہی. اس دوران عمران خان ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں یا کوئی وزیر ہو یا وفاقی وزیر، کسی کے بارے میں ابھی تک کوئی مالیاتی سکینڈل سامنے نہیں آیا، نہ کرپشن کا نہ بے ضابطگیوں کا. اور 3.5 سال ہو گئے ہیں کھنگالتے ہوئے، کچھ نہیں ہوا. لیکن اب تک رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک تمام کے تمام آہستہ آہستہ مالیاتی سکینڈل سامنے آ رہے ہیں. اور پہلے ندیم افضل چند صاحب نے اس کا انکشاف کیا تھا، پھر بپی صاحب نے کیا تھا، اور اب لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یوکرین کے جو جہاز سمندر میں گندم لے کر کھڑے تھے ڈیل کر کے پاکستان منگوائے، جس سے صرف پنجاب کے کسانوں کو 450 روپے کا ٹیکہ لگا. محسن نقوی نے یوکرین کی بدبودار گندم خرید لی، لیکن اپنے کسان کے پاس بڑی بہترین گندم نہیں خریدی. یہ عمر ایوب صاحب نے کہا. اس سے پہلے اون عباس اور جو ندیم افضل چند صاحب ہیں وہ یہ رقم جو ہے وہ 1000 ارب سے زیادہ کی وہ کہہ رہے ہیں. یہ بڑا سکینڈل ہے، 1200-1400 ارب روپے کا سکینڈل ہے یہ جو گندم امپورٹ کی گئی. تو لیکن ابھی تک اس کے بارے میں محسن نقوی صاحب خاموش ہیں. انہوں نے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی وضاحت نہیں کی، اور اگر وہ وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ ہم اسی فورم پہ آپ کو آگاہ بھی کریں گے. دوسری جانب قومی اقتصادی سروے کے مطابق جو سرمایہ کاری کا ہدف ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا، اور مجموعی مالی سال میں مجموعی سرمایہ کاری 14.2% ہدف رکھا گیا تھا، جو کہ 13.8% تک پہنچ سکا بمشکل. اور فکس سرمایہ کاری 12.5% ہدف تھا، لیکن 12% سے اوپر نہیں جا سکی. نجی سرمایہ کاری 9.7% تھا، وہ 9% سے اوپر نہیں جا سکی. تو یہ سچویشن ہے. اور SIFC ایک ادارہ بنایا گیا تھا کہ ہم لے کے آئیں گے سرمایہ کاری باہر سے، اور SIFC بنایا گیا تھا جی کہ یہ اس کو دیکھیں گے فیلڈ مارشل، اور وہی دیکھ رہے تھے، وہ اور وزیر اعظم براہ راست اس کو دیکھ رہے تھے. بنیادی مقصد تھا SIFC کا کہ ایک 1 ونڈو سہولت دی جائے گی بیرونی سرمایہ کاروں کو، اور وہ آئیں گے اور سرمایہ لے کے آئیں گے. اور $100 ارب کا ایک پہلا جو فگر دیا گیا تھا فیلڈ مارشل کی طرف سے، $100 ارب کی سرمایہ کاری کا امکان تھا، لیکن ابھی تک اس میں سے کچھ بھی نہیں آیا. اور بمشکل $1 ارب سے زیادہ کیا یہ نمبرز نہیں ہیں جو کہ اب تک مکمل طور پہ، جبکہ $100 ارب کا کلیم کیا گیا تھا. تو SIFC مکمل طور پر ناکام رہی.
پہلے سال بھی وہ ہدف حاصل نہیں کر سکی، دوسرے سال بھی نہیں حاصل کر سکی، اور تیسرا سال بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ آپ نے خود سوچنا ہے، کیونکہ الٹا بلکہ اس کے اپوزٹ ہوا ہے۔ اور جو نمبرز آ رہے ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ 48 ارب ڈالر جو ہے، 48 بلینز ڈالر پاکستان سے فلائی کر گیا ہے باہر۔ اور کیوں کر گیا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، کاروبار لوگوں کا محفوظ نہیں ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سچویشن پچھلے 3 سالہ فسطائیت کا دور رہا اس میں پاکستان میں کاروبار کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، اور اپنے جو پاکستانی بھائی ہیں وہی پاکستانی کاروباری لوگ سارے کا سارا سرمایہ، اپنا میکسیمم سرمایہ باہر لے کر جا رہے ہیں۔ صرف مڈل ایسٹ نہیں بلکہ یورپین کنٹریز میں لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں نے خود ذاتی طور پر ایسے کاروباری لوگوں سے ملا ہوں جو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بتائیں جا کر، شاید جو ہے طاقتور لوگ جو ہیں وہ سن لیں کہ ہم اپنا سرمایہ باہر لے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش جا رہے ہیں لوگ، سری لنکا جا رہے ہیں، اور ویسے تو حکمران جو فیملی ہے وہ تو انڈیا بھی جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے جی، صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہے بلکہ عمر ایوب صاحب نے تو مزید یہ بتایا ہے کہ 3 سالوں میں عوام کی قوت خرید میں 58% کی کمی ہو چکی ہے۔ جو شخص مارچ 2022 میں 50,000 تنخواہ لیتا تھا اس کی ویلیو 50,000 سے گر کر 20,000 ہو گئی ہے، اور 1 لاکھ کی جو ویلیو ہے وہ 41,000 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور جس کی وجہ مہنگائی ہے۔ تو قوت خرید مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر یہ صرف غریبوں کا اور عام آدمیوں کا مسئلہ ہے، اور یہ شرفا جو اشرافیہ ہے اور بڑے لوگ ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں، ان کے لیے سہولیات ہیں۔ 200 یونٹ سے اوپر بجلی کئی گنا مہنگی کرنے والے حکمرانوں نے تو الیکشن سے پہلے 300 یونٹ مفت دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ جو وعدہ تو کہاں پورا ہونا تھا، بلکہ جو بند پاور ہاؤسز ہیں، بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں، ان کو ہاؤسز کو ڈالروں میں فوری ادائیگی رقم کی گئی، مگر عوام سے الیکشن کے وعدے پورے نہ کیے گئے۔ یہ مونس الہی صاحب نے اعداد و شمار دی ہیں، انہوں نے کہا جی کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ پے کیا جاتا ہے، اور یہ بات درست ہے کہ جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں، پرائیویٹ بجلی گھر، وہ ہم سے ڈالرز میں پیسے لیتے ہیں۔ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، روپوں میں ہو رہا ہے، لیکن وہ ہم سے لیتے ہیں ڈالرز میں پیسے، اور وہ کارخانے بند رہیں، چالو رہیں، 2 یونٹ بجلی پیدا کریں یا 100 یونٹ بجلی پیدا کریں، انہوں نے اپنے پیسے پورے لینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اعداد و شمار جو ہیں، 3 سالوں میں پاکستان سے 30 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے اور بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال، جو خوف و ہراس پھیلایا گیا، اس خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور اپنی فیملی سمیت چلے گئے، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پہلے جاتے تھے لوگ روزگار کے لیے کہ ایک آدھ بندہ چلا گیا، لیکن اب میجورٹی کی جو ہے، اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے صحیح کہا کہ اگر ویزے اور ٹکٹیں آسان ہو جائیں، اور اگر جو یورپین کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ ہیں، اگر یہ ویزے کھول دیں پاکستانیوں کے لیے اور سختیاں کم کر دیں، تو اگلے 6 ماہ میں 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور اگلا یہ کہ جی دبئی میں پاکستانیوں کی جو دبئی میں انویسٹمنٹ ہے پاکستانیوں کی، اور وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، جو انڈیا پہلے نمبر پہ ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ سارے کا سارا سرمایہ موسٹلی باہر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور بھی اعداد و شمار جو ہیں، ملک پر اس وقت کل 34,000 ارب قرضہ تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، اور جو اب بڑھ کر ایک فگر 75,000 کا ہے، اور دوسرا جو ہے 80,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے پاکستان کا قرضہ، یعنی صرف 3 سالوں میں 31,000 ارب روپیہ کا قرضہ میں
اضافہ ہوا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ابھی میرے سامنے ہے کہ ایک 80 کروڑ ڈالر جو ہے ابھی ایشیائی ترقیاتی بینک سے قرض منظور کروایا گیا ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرض جو ہے یہ استعمال کہاں ہو رہا ہے، یہ ہزاروں ارب جو آ رہے ہیں یہ استعمال کہاں ہو رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے۔ تو یہ عوام پہ تو استعمال نہیں ہو رہے، عوام کی فلاح و بہبود پہ نہیں ہو رہے، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر وہاں پہ استعمال نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ہو رہے ہیں اپنے عللوں تللوں پہ۔ تو اس وقت جو ہے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے۔ ایک جو اعداد و شمار ہیں اس میں پنجاب میں 32%، سندھ میں 47% اور بلوچستان میں 69%، خیبر پختونخوا میں 30% بچے اسکول سے باہر ہیں۔ سب سے کم نمبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد پھر اور پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کھاد کمپنی والے کھادوں کی صورتحال کیا ہے۔ سرکاری ادارہ نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن کو اب تک 150 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن جو کھاد کی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو پیدا کرتی ہیں فوجی فرٹیلائزر وغیرہ، وہ منافع کما رہی ہیں اور وہ منافع میں جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کو جو مینوپلسٹ وہ آپس میں انہوں نے مینوپلی کی اور قیمتیں فکس کی اور اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھائیں، اس پہ جو مسابقتی کمیشن ہے ان کو 5 کروڑ روپے جرمانہ بھی کر چکا ہے کہ انہوں نے کسانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو پاکستان میں 9 کروڑ 30 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات اور اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ حکومت نے شرح سود کے 22% سے کم ہو کر 11% آنے سے 1000 ارب روپے بچائے، وہ کہاں گئے؟ اگر کل کے بجٹ میں یعنی کہ آج کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہیں ملتا تو یہ بجٹ بے معنی ہے۔ کسان تباہ حال ہے جو 60% پاکستانیوں کو روزگار دیتا ہے، بڑی انڈسٹریز منفی میں ہیں اور بیرونی سرمایہ کاری تاریخ کے کم ترین سطح پر ہے، لیکن حکومت پھر بھی کہتی ہے کہ معاشی معجزہ ہو رہا ہے۔ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو اصل معاملہ یہی ہے اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ معاشی ترقی کی رفتار ہے وہ 1992 سے جو ہے وہ اس سے بھی کم ہو گئی ہے، یعنی یہ ہمیں لے گئے ہیں تقریباً 33 ایئرس پیچھے لے گئے ہیں ہمیں، یہ جو موجودہ رجیم ہے، جس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور سب ٹھیک ہے۔ تو ایک اور جو آیا ہے جناب، ایک اور اعداد و شمار مبین عارف جٹ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کیمیکل، آئرن، سینڈ، سٹیل انڈسٹری اتنی زیادہ منفی تھی تو کنسٹرکشن انڈسٹری کی گروتھ کیسے مثبت دکھائی دے سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے، جبکہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ساری اس کا ڈکلائن ہوا ہے۔ تو یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک اور فگر دیا ہے مبین عارف بٹ جٹ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ذمہ دار کا انحصار گندم، کپاس، مکئی جیسی اہم کاشت پر ہوتا ہے، اس کو زراعت کے شیئر میں 17% حصہ دیا گیا ہے، جبکہ لائف سٹائل کو 63% شیئر دیا گیا ہے۔ یہ صرف زراعت کی گروتھ بہتر شوق کرنے کے لیے ایسا کیا گیا، یعنی فورجری بھی کی گئی اور نمبرز بھی تبدیل کیے گئے اور یہ پھر پکڑے بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کریں۔ اور پہلے بھی IMF ان کو پکڑ چکا ہے اور ایک دفعہ تو اسحاق ڈار صاحب نے خود ہی بتا دیا تھا اس چکر میں کہ شوکت عزیز صاحب کی دشمنی کے چکر میں، مخاصمت کے چکر میں انہوں نے خود ہی بتا دیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ فورجری کرتے ہیں اور فلڈ نمبر دیتے ہیں، تو یہ بھی ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں ذرا ایک اور فگر ہمارے سامنے آئی ہے کہ پلاننگ منسٹری کا اپنا 19 ارب روپے کا بجٹ تھا، جس میں سے صرف 3.8 ارب خرچ ہوا، یعنی 20% استعمال ہوا، باقی 15 ارب کہاں گئے؟ اور پبلک ڈیولپمنٹ پروگرام کے 1400 ارب میں سے خرچ نہ ہونے والے 952 ارب روپے کس کی جیب میں چلے گئے؟ اس کا بتایا جائے، یہ سوال اٹھایا ہے عمر ایوب صاحب نے، لیڈر آف اپوزیشن نے۔ تو یہ اتنی ساری
اس میں جی 2 نمبریاں کی گئی ہیں. اقتصادی سروے میں اتنے اعداد و شمار کا ہیر پھیر کیا گیا ہے، لیکن یہ سب کے سب پکڑے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب آتے ہیں جی اگلی جو خبر ہے، بڑی خبر، وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق. کیونکہ اب جو ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے سخت ترین مزاحمت کا اعلان کر دیا ہے، اور کل انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک اشتہار جاری کیا، اور وہ ہے مزاحمت کا. سرخ نشان اور سیاہ مکے اور مزاحمت، اس کا یہ نعرہ لگایا ہے نیا کہ مزاحمت ہوگی تو عمران خان صاحب رہا ہوں گے. کل 11 جون ہیئرنگ ہے اور عمران خان صاحب کی دوبارہ سے، اور القادر ٹرسٹ میں بشرا بی بی اور عمران خان کا کیس آئے گا. اور جو کل سوال بھی پوچھا گیا بلاول بھٹو سے، اور عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ 11 جون کو عمران خان صاحب اور عید کے بعد یا 1-2 تاریخوں میں اور عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ بات واقعتاً اسی طرح ہے، کیونکہ ماضی میں چونکہ یہ خبریں بہت آئیں لیکن اس پہ وہ خبریں جو ہیں وہ نہیں میچور ہو پاتی، تو ابھی جو تنویر صاحب کا بھی آ چکا ہے انٹرویو، اس کے بعد جہاں زیب خان صاحب کا بھی انٹرویو آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب سے جیل میں ہونے والی ملاقاتیں کیسے ناکام ہوئیں. لیکن اب جو پریشر ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ واشنگٹن میں جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے وہ گلے کا پھندا بنا ہوا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے، کیونکہ وہ موجود ہے بل جی، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں، سیاسی کارکنان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، جمہوریت کا قتل کیا گیا، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے، میڈیا کو دبایا گیا، عدلیہ کو دبایا گیا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امریکن کانگریس میں بل پڑا ہے جو ولسن کا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام پہ جو سیدھا فیلڈ مارشل پہ ذاتی طور پہ ان کی شخصیت پہ پابندیاں لگانے سے متعلق ہے. تو کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ہر روز کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور اپنے مخالفین کو سبق سکھاتے رہتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی جی. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں اسی ہفتے میں کیا مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.